کچھ عرصے سے ایک مخمصے کا شکار ہے۔ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب اعلیٰ محترم نواز شریف صاحب واپس آئیں گے ملک کے اندر تو پھر ہی بات بنے گی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں چلے گا۔ جب تک محترم نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے کوئی نہ ملک کے اندر کوئی بہتری ہو سکتی ہے، نہ پارٹی کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں، ہمیں مثبت خبریں مل سکتی ہیں۔ یہ کیا بیانات دیا کرتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ؟ پہلے کیا دیا کرتی تھی اور ابھی کیا بیانات چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے ان کے پرانے بیانات سنیں۔ ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ۔ اور ہماری یہ خواہش ہے کہ میاں صاحب نیکسٹ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اویلیبل ہوں۔ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں۔ ان کا آنا جو ہے ہمیں سیاسی طور پہ کس وقت سب سے زیادہ سود مند ہوگا۔ ان کے بغیر پی ایم ایل این جو ہے وہ اب عوام میں جا کے شاید وہ اپنی پوزیشن گین نہ کر سکے جو پہلے کرتی رہی ہے، یا جو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا نون لیگ کے اندر، اور محترم جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، چونکہ وہ صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنا دیا، ساتھ ساتھ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام جو پارٹی کی جو تنظیمی عہدے ہیں وہ ان کے مرہون منت ہیں اور تمام فیصلے وہی کر رہے ہیں۔ جب مریم صاحبہ کو جو چیف آرگنائزر بنایا گیا پھر اس کی کیا توجیحات ایکسپلین کی گئی وہ بھی سن لیں۔ یہ پارٹی کی بڑی درینہ یہ خواہش تھی، ڈیمانڈ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو، جو کہ پارٹی میں بالکل ایک لیڈرشپ کا درجہ رکھتی ہیں، جب لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں، کارکن ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہمارا ووٹر سپورٹر ایکسپٹ کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ پارٹی کا جو ہے یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس سے پارٹی کو تقویت ملے گی، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ یہ پارٹی کے لیے نیک شگون اور پارٹی کو جو ہے وہ تنظیمی لحاظ سے بھی اور پاپولیرٹی وائز بھی جو آگے لے کے جائے گا۔ ناظرین، چونکہ پارٹی کے اندر سینئر لیڈران ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو کوئی زیادہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ سنیں ذرا۔ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف۔ دیکھیں، حمزہ شہباز چھوٹا بھائی ہے۔ حمزہ شہباز یا مریم نواز یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بہن اور بھائی ہمارے ساتھی ہیں۔ لیڈرشپ نواز شریف کی ہے اور اس کے بعد شہباز شریف کی ہے، اس لیے ازراہ کرم بیانیہ یا میاں محمد نواز شریف دیں گے یا ان کے بعد شہباز شریف صاحب دیں گے۔ ہم میں سے کوئی بیانیہ دینے والا نہیں ہے اور ہم بیانیہ دینے والے کوئی نہیں ہیں۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کی جب یہ تعیناتی ہوئی تو اس کے اوپر تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے اس تنقید کا جس طرح مقابلہ کیا اور اس کا جواب کیا دیا یہ بھی سنیں۔ میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر، کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو سن لو، عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جس طرح ان کو ٹیک آف کرنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے ٹیک آف نہیں کیا، لہٰذا وہ جو سارے کا سارا بیانیہ تھا اس کو واپس وہ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے محترم نواز شریف صاحب کی طرف کہ نواز شریف صاحب ہی آئیں گے تو پارٹی کو سنبھالا ملے گا اور وہی آئیں گے تو پارٹی کو ووٹ ملے گا۔ سنیں۔ نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا۔ جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈالر ہی ڈالر آئیں گے۔ انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا، ڈالروں کی برسات ہوگی 2 سال کے اندر نواز شریف کے آنے سے۔ پاکستان کی امیدوں کا جو محور نواز شریف ہیں وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ 75 سال بعد یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے، ایک پاکستانی محب وطن جو لیڈر ہے، وہ چوتھی مرتبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوگا، اور اگر یہ تاریخ رقم نہیں کی جاتی اور وہ پرائم منسٹر نہیں بنتے تو میرا نہیں خیال کہ آگے پھر 400 سال میں بھی کوئی یہ دوبارہ وقت جو ہے وہ آئے۔ تو یہ تاریخ رقم ہونی چاہیے اور انہیں چوتھی مرتبہ جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہیے۔
اب شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، موجودہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بڑے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنیں، اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا۔ لیکن وہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں خواجہ آصف صاحب نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ محترم نواز شریف صاحب ملک کے اندر کتنے فیمس ہیں، لوگ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں، وہ کافی دل برداشتہ سے اس بیانیوں کو لے کے انہوں نے ہمارے ہی پروگرام کے اندر، کاشف عباسی صاحب ہمارے ٹیلی ویژن کے 8 بجے کا جو پروگرام کرتے ہیں، کیا فرمایا تھا سنیں۔ میاں نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن ادھر ہاسپٹل میں رہتا ہے، ایک دن بھی 100 سے زیادہ بندہ باہر ہاسپٹل میں اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں۔ لاہور سے ہمارا سب سے بڑا جو گلہ تھا، لاہور سے جب یہ مارچ گزرا